یونیکیڈمی میں آج کی ہماری دوا ہے تخم بالنگا، بہت مشہور چیز ہے جو عام طور سے روزمرہ گھروں میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ پیالے میں آپ کو جو ابری ہوئی سفید لعابدار چیز نظر آ رہی ہے یہی تخم بالنگا ہے۔ انگریزی میں اسے بالنگو یا لیڈی مینٹل کہتے ہیں، لاطینی میں لالے مانشیا رویلیانا۔ سب سے پہلے اس کے فعل و خواص اور اس میں پہلے نفع خاص۔ یہ نافع خفقان و ذوف قلب ہے، اس لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ قلب کے لیے کتنی مفید مفرد دوا ہے۔ خفقان اور گھبراہٹ کے لیے بہترین ہے، دل کی کمزوری کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مشہور افعال پہلے مفرح و مقوی قلب، فرحت لاتی ہے اور قلب کو قوی کرتی ہے۔ مشکل الفاظ یہاں دے دی جائیں گے۔ یہ ملطف ہے یعنی ڈیمسنٹ ہے، ملائمت پیدا کرتا ہے، نرمی پیدا کرتا ہے۔ مغری ہے، لیسدار یعنی چپکنے والی صلاحیت رکھتا ہے، گلوٹینس کہتے ہیں اسے۔ مزلق ہے، پھسلنے والی، لوبریکنٹ ہے۔ یہ قابض ہے، بہت ہلکا اثر قبضیت کا ہے لیکن قابض ہے۔ مبرد ہے، ٹھنڈک پیدا کرتی ہے۔ مسکن حرارت ہے، گرمی کو سکون دیتی ہے۔ اور مسکن عطش ہے، پیاس کو تسکین دیتی ہے۔ مسکن صفرا وہ حدت دم ہے، دم کی گرمی اور صفرا کی بھی تیزی اور گرمی کو سکون بخشتی ہے۔ آئیے اس کے مواقع اور ترکیب استعمال جانتے ہیں۔ یہ مفرح و مقوی قلب ہے، اس لیے تخم بالنگا کو خفقان یعنی گھبراہٹ، وجع القلب دل کے درد، ذوف قلب قلب کی کمزوری، ضغط الدم ضعیف یعنی لو بلڈ پریشر میں، اتساع قلب جب پھیل جاتا ہے دل، صلابت شریان جب ہماری خون کی نالیوں میں سختی آ جاتی ہے، اور بہت سارے مختلف نفسیاتی امراض میں اسے استعمال کرتے ہیں جیسے وحشت، گھبراہٹ سی، کابوس جو رات میں ڈر جاتا ہے انسان، کرب و وسواس کے لیے تنہا یا مختلف مرکبات میں تخم بالنگا کو شامل کیا جاتا ہے۔ یہ ایک نسخہ یہاں دیا ہے جو دل کی تقویت، خفقان، گھبراہٹ، بے چینی اور حدت قلب کو کم کرنے کے لیے کام آتا ہے۔ تخم بالنگا، گل نیلوفر، آبریشم خام مقشر، بہمن سرخ و سفید ہر ایک 5-5 گرام، گلے گاؤزما 10 گرام، اور اگر مل سکے تو امبر 1 گرام حاصل کر لیں، ورنہ اس کے بغیر ہی قند سفید یا شہد حسب ضرورت اضافہ کر لیں۔ عام طور سے مکمل جتنی دوائیں ہیں ان کے کل وزن کے 3 گنا شہد یا شکر شامل کی جاتی ہے۔ تمام اجزاء کو باریک پیس کر شکر کے بنائے ہوئے قوام میں خوب ملا لیں اور خمیرے جیسا بنا لیں۔ 5 سے 10 گرام صبح و شام نہار منہ یا سونے سے پہلے استعمال کریں۔ خفقان، بے خوابی اور حدت دماغ کو کم کرنے کے لیے بھی یہ نسخہ آپ کے سامنے ہے۔ تخم بالنگا، تخم کاسنی، گل گاؤزبا ہر ایک 5 گرام لیں۔ خشخاش سفید اور نشاستہ گندم ہر ایک 10 گرام، حسب ضرورت شہد یا شکر ملا لیں۔ تمام اجزاء کو خشک کر کے باریک پیس کر سفوف بنا لیں۔ 3 سے 5 گرام نیم گرم دودھ یا ارک گاؤزما کے ساتھ رات کو سونے سے پہلے استعمال کریں۔ یہ ملطف ہے، ڈیملسنٹ کہا جاتا ہے۔ بہت الصوت یعنی حلق میں خشکی اور خراش سی محسوس ہوتی ہے، آواز بیٹھ جاتی ہے۔ سوزش حلق، حلق میں جلن سی ہے، ورم حلق، سوزش معدہ و آما، ان امراض میں اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے تنہا تخم بالنگا 5 گرام کو آدھا یا 1 گھنٹہ ایک گلاس پانی میں بھگا دیں، پھر حسب ضرورت شہد یا شکر کا اضافہ کر کے شربت بناتے ہیں۔ اگر نہ بھی بنائے ایسے ہی پی لیں صبح و شام۔ سوزش حلق، معدہ و آما کے لیے یہ مغری ہے، ایک قسم کا چپکنے والی صلاحیت اس میں پائی جاتی ہے، اور ساتھ میں مزلق ہے یعنی چیزوں کو پھسلا دیتا ہے۔ تو مغری اور مزلق ہونے کی وجہ سے تخم بالنگا اعضاء کے اندرونی غشائے مخاطی میں ایک تہہ بنا دیتا ہے، یا پھر سوزش پیدا کرنے والے مادے یا غذا کو وہاں رکنے نہیں دیتا بلکہ پھسلا کر آگے بڑھا دیتا ہے، جس سے قروح آشا، اما و معدہ، سوزش معدہ و مثانہ، خشونت حلق و صدر، بہت الصوت، قرحہ ریا ایسے امراض میں یہ بہت فائدہ کرتا ہے۔ یہاں کچھ نسخہ مغری کے طور پر دیا گیا ہے۔ تخم بالنگا 5 گرام آدھا گھنٹہ پانی یا دودھ میں بھگو دیں تاکہ وہ لعابدار ہو جائیں، پھول جائیں، پھر اسے ارک گاؤزما 100 ملی لیٹر میں شامل کر کے چاہیں تو ذائقے کے لیے شہد یا شکر کا اضافہ کر لیں، ورنہ ایسے ہی پی لیں۔ صبح نہار منہ یا رات سونے سے پہلے استعمال کریں۔ یہ مغری اثر نسخہ بتایا گیا ہے۔ معدہ اور آنتوں کی جھلیوں کو آرام دیتا ہے، پیشاب کی جلن کو فائدہ دیتا ہے، گلے کی خراش اور کھانسی میں بھی آرام پہنچاتا ہے۔ یہ حابس و قابض ہے، قبضیت ہلکی سی ہے لیکن اس حابس اثر کافی اچھا ہے۔ اسہال دموی، خون کے دست آ رہے ہوں، یا ظہیر امیبائی و دموی دونوں پیچش جو ہے، امیبائی پیچش اور خون والی پیچش دونوں میں کام آتا ہے، اور دیگر جریان دم کے امراض جیسے کثرت تمس وغیرہ میں، ساتھ ہی سیلان الرحم میں بھی کام کرتا ہے۔ سہج اما، اسے جدید طب میں سنگرہنی یا اریٹیبل باول سنڈروم کہتے ہیں، اس میں تخم بالنگا بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ مبرد اور مسکن حرارت یعنی ٹھنڈک پیدا کرنے والی چیز ہے یہ، اور مسکن حرارت میں سکون دینے والی صلاحیت رکھتی ہے، اسی لیے جس میں بڑھی ہوئی حرارت اور گرمی و سوزش میں بہت فائدہ کرتا ہے۔ یہ مبرد اور مسکن حرارت نسخہ بتایا گیا ہے۔ تخم بالنگا، تخم خیارین، تخم کاسنی ہر ایک 5 گرام لے لیں۔ ان تمام تخموں کو رات بھر پانی میں بھگو کر ان کا لعاب حاصل کر لیں، اور ارق گاؤزما اور ارق
ارک مکو ہر ایک 100 ملی لیٹر لے کر اس میں یہ پورا یہ جو بنایا گیا ہے یہ محلول ملا دیں. ذائقے کے لیے شہد شامل کریں. روزانہ صبح نہار منہ یا شام کو 1 گلاس استعمال کریں. جسم کی حرارت، بخار، گرمی کے اثرات اور پیشاب کی جلن میں بہت مفید نسخہ ہے یہ. تخم بالنگا، تخم خیارین، تخم کاسنی. تخم بالنگا 5 گرام لیں، آدھا گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو دیں. وہ پھول جائے. پھولے ہوئے تخم بالنگا کو 1 عدد لیموں کے رس کے ساتھ شہد یا چینی حسب ذائقہ ملا کر 1 گلاس یعنی 100 ملی لیٹر ٹھنڈے پانی کے ساتھ استعمال کریں. 1 یا 2 بار دن میں لیں. یہ شربت جگر کی حدت کو کم کرے گا اور جسم کو ٹھنڈک پہنچائے گا. یہ مسکن عطش ہے، پیاس کو بہت سکون دیتا ہے. تخم بالنگا کا شربت بنا لیں اور یہ شدت عطش، زیادتی حرارت، حتیٰ کہ لو لگنے یعنی سن اسٹروک میں بھی بہت مفید ثابت ہوتا ہے. یہ نسخہ بتایا گیا مسکن عطش کا. تخم بالنگا 5 گرام رات کو پانی میں بھگا دیں. صبح اس کو لعاب حاصل کریں اور ارک گوزما و ارک مکو ہر ایک 100 ملی لیٹر شامل کر لیں. ذائقے کے لیے شہد شامل کر سکتے ہیں. صبح نہار منہ یا شام کو استعمال کریں. پیاس کی شدت اور جسم کی حرارت کو کم کرتا ہے، پیشاب کی جلن کو روکتا ہے. مسکن صفرا اور حدت دم کو کم کرنے کے لیے یعنی خون کی حدت جو گرمی ہوتی ہے اس کو سکون دینے کے لیے، صفرا کو سکون دینے کے لیے تخم بالنگا کو بہت سارے امراض صفراوی میں استعمال کرتے ہیں، جیسے یرقان، صفراوی بخار، صفراوی اسہال، قے، متلی و غثیان، کثرت عطش، کھجلی کے امراض جو ہوتے ہیں، خارش کھجلی، خون کی حدت اور گرمی، جرب و حکا اور ہیجانی کیفیت میں استعمال کیا جاتا ہے. اس کے لیے یہ نسخہ بتایا گیا ہے. تخم بالنگا 5 گرام، ارک مکو ارک کاسنی 100 ملی لیٹر، ارک گوزما 50 ملی لیٹر، نشاستہ گندم 5 گرام، شہد یا شکر حسب ذائقہ شامل کر کے تمام ارقیات کو ملا کر تخم بالنگا کا لعاب شامل کر دیں. آخر میں نشاستہ اور شہد ملا کر شربت تیار کریں. آدھا کپ نہار منہ صبح یا شام استعمال کریں. تخم بالنگا کے پودے کے دیگر اجزاء بھی مفید ثابت ہوتے ہیں، جیسے یہاں بتایا گیا تخم بالنگا کا لیپ تیار کرنا. جو تخم ہے اسی کا لیپ تیار کیا جا رہا ہے. اس کے بیجوں کا پیسٹ یا لیپ جو ہے جلدی خرابیوں، زخموں، پھوڑوں اور پھنسیوں اور سوزش جلد کے لیے بہت مفید ہوتا ہے. جدید تحقیق نے بھی اس کی جراثیم کش صلاحیت اور مقامی مسکن یعنی انالجیسک ایفیکٹ اور جلد کے لیے محلل اثر اینٹی انفلیمیٹری ایفیکٹ کو تسلیم کیا ہے. اس کے پتے اور جڑ بھی استعمال ہوتے ہیں. پتے اور جڑ کا جو شاندہ نمونیا کے علاج میں عام طور سے روایتی طور پر استعمال کیا جاتا ہے. یہ جو شاندہ کھانسی اور سانس کی نالی کے امراض جیسے دمہ وغیرہ میں بہت مفید ہے. جڑ اور پتے کا لیپ کبھی کبھار زخم اور سوزش اور خارش کھجلی پر لگایا جاتا ہے، لیکن یہ تخم بالنگا کا براہ راست جو لیپ ہم نے اوپر بتایا اس سے ہلکا ثابت ہوتا ہے، وہ کم مفید ہے. ایگزیما، خارش یا جلدی سوزش کے لیے نسخہ دیا گیا ہے. تخم بالنگا 5 گرام، برگ نیم 5 گرام، ارک گوزما 10 ملی لیٹر. ان تینوں کو ملا لیں، مرہم جیسا تیار کر لیں. زخم ہے، پھوڑے پھنسی، خارش، کھجلی، جلے ہوئے زخم، چھالے وغیرہ پر ان کو استعمال کیا جائے، مفید ثابت ہوتا ہے. اس کے مرکبات جو مشہور ہیں، مفرع یاقوتی، خمیر گوزما، ان سب میں اور بہت سارے نسخوں میں تخم بالنگا استعمال کیا جاتا ہے. جدید تحقیق سے تخم بالنگا کے پودے میں، اس کی بیجوں میں، اس کی پتیوں میں جو چیزیں ملی ہیں، جو فائٹو کیمیکل سامنے آئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. سیڈز میں کیا پائے جاتے ہیں، اس کی گوند جو نکلتی ہے، اس کی پتیوں میں کیا ہوتا ہے، پھولوں میں کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. کبھی ہم تفصیل سے بتائیں گے کہ اگر کسی چیز میں ٹرپینوئڈ پایا جاتا ہے تو وہ کیا کیا اثر رکھ سکتی ہے. کسی میں اگر لینولک ایسڈ ہے تو وہ کیا کیا کام کر سکتی ہے، ریمنوز کیا کر سکتا ہے، ارابینوز کیا کر سکتا ہے. ان ساری چیزوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر فائٹو کیمیکلز کسی دوا میں پائے جاتے ہیں تو ہم اس کو اور کہاں کہاں کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. یہ آپ کے سامنے اس کے فارمیکولوجیکل اثرات بتائے گئے ہیں جو ماڈرن ریسرچ نے باقاعدہ اس کی تحقیق کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں کہ تخم بالنگا میں اینٹی مائکروبیل ایکٹیویٹی بھی ہے، جراثیم کش صلاحیت بھی ہے، اینٹی فنگل بھی ہے، انالجیسک ایفیکٹ پایا جاتا ہے، اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اینٹی ڈپریسنٹ ہے، اینگزیولائٹک ہے، اینٹی ڈائبیٹک ہے، اس میں ڈائبٹیز کو بھی کنٹرول کرنے کی صلاحیت ہے، سیڈیٹیوز بھی ہے، یہ سکون سا بخشتا ہے، ہائپولیپیڈیمک ہے، چربی کم کرتا ہے، نروائن اسٹیمولنٹ ہے، ہمارے اعصاب کو تحریک دیتا ہے، اینٹی سیپٹک ہے، اینٹی ایمیٹک ہے، قے اور الٹی کو کنٹرول کرتا ہے، اس سے نیوٹریشن بھی حاصل ہوتا ہے، وونڈ ہیلنگ ایفیکٹ بہت اچھا ہے، لگزیٹیو بھی ہے اور مخرج منفس بلغم بھی ہے. یہ کچھ آرٹیکلس ہیں، ریسرچ آرٹیکل آپ کے سامنے جرنل آف ڈرگ ڈیلیوری میں پیش کیا گیا ہے. یہ تخم بالنگا پر ہے، یہ اس کی لنک یہاں اوپر دے دی جائے گی. یہ دوسرا آرٹیکل ہے تھیراپیوٹک رول آف لالمانشیا رائلیانا یعنی بنگالو سیڈز کا. اس پر تفصیل سے اس کی فارمیکولوجیکل پراپرٹیز پر بات کی گئی ہے، اس کی بھی لنک یہاں پر دے دی جائے گی. تخم بالنگا کا مزاج سرد تر درجے دوم بتایا گیا ہے اور اس کی مقدار خوراک جو عمومی طور سے ہونا چاہیے 5 سے 7 گرام. اس کی مضرت نقصان دہ اثر سرد مزاج اور معدے کے لیے ہے. مصلح کے طور پر نبات سفید استعمال کیا جاتا ہے اور اگر تخم بالنگا نہ ملے تو تخم ریحان جو ہے
ہے اسے استعمال کیا جائے۔ تخم بالنگا کے افعال و خواص کے بعد اب آئیے جانتے ہیں اس کے مترادف نام کیا ہوتے ہیں، اس کی قدرتی پہچان کیسے کی جاتی ہے۔ انگریزی میں اسے بالنگو یا لیڈی مینٹل کہتے ہیں، لاطینی میں لالے مانشیا رویلیانا، اردو فارسی کشمیری میں بالنگو تخم بالنگا، بالنگو شیرازی تخم ملنگا، عربی میں حب البالنجو، فارسی کشمیری پشتو میں تخم بالنگا، مراٹھی میں بالنگو بی، ہندی گجراتی میں بالنگا بیج، پنجابی میں غار کاشملو یا تخم ملنگا، اور سندھی میں اسے تخم بالنگو کہتے ہیں۔ اس کی ماہیت جانتے ہیں، خاص طور سے اس کے تخم کی ماہیت بائیں جانب آپ کو جو نظر آ رہے ہیں یہ بہت بڑی سائز کے بتائے گئے ہیں تاکہ قریب سے آپ کی وضاحت ہو سکے کہ یہ کیسے نظر آتے ہیں۔ بالنگا کے پودے کی تخم بہت چھوٹے 2 سے 3 ملی میٹر لمبوترے ہوتے ہیں اور 1 سے 1.5 ملی میٹر چوڑے ہوتے ہیں، چکنے چمکدار اور گہرے براؤن رنگ کے ہوتے ہیں جو آپ کو بائیں جانب نظر آ رہے ہیں۔ یہ کنجد سیاہ یا تلسی اور ریحان کے بیجوں سے مشابہ ہوتے ہیں۔ خول پر لمبائی میں دھاریاں نظر آتی ہیں، آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، یہاں لمبی لمبی دھاریاں نظر آ رہی ہیں۔ تخم کے ایک سرے پر سفید نشان ہوتا ہے، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ نشان سفید جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ تخم بالنگا میں ہی پایا جاتا ہے، کنجد یا تلسی اور ریحان کے بیجوں میں نہیں ہوتا۔ پانی میں بھگانے پر یہ پھول جاتے ہیں۔ آئیے فرق بھی جان لیتے ہیں۔ یہ اوپر کی جانب آپ کو کنجد بتایا گیا، کنجد سیاہ، حالانکہ یہ بھگانے پر یہ پھولتے نہیں ہیں، ان میں لعاب نہیں نکلتا۔ یہ جو آپ کو بیچ میں درمیانے نظر آ رہا ہے یہ تلسی کے بیج ہیں اور سب سے نیچے جو ہے وہ ریحان کے بیج ہیں۔ تخم بالنگا کو بھگانے کے بعد کچھ اس طرح سے آپ کو نظر آئے گا، بالکل پانی اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں۔ پودے کی ماہیت جانتے ہیں، تخم بالنگا کا پودا ریحان اور تلسی کے جیسا ہی نظر آتا ہے کیونکہ اسی کی نسل سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ زیادہ اونچا نہیں ہوتا، تقریباً 30 سینٹی میٹر تک اونچا، جھاڑی نما اور کئی شاخوں والا ہوتا ہے۔ یہاں آپ دیکھ رہے جھاڑی کی طرح یہ نکلا جا رہا ہے، اس میں نیلگوں اور بنفشی رنگ کے پھول لگے ہوئے ہیں۔ پتے اس کے جو ہوتے ہیں 15 سے 20 ملی میٹر لمبے، سادہ بس روئے دار ہوتی ہیں، نوکیلی لیکن بیضوی پتیاں کچھ موٹی سی نظر آتی ہیں۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ پتیاں جو ہیں آپ کو نظر آ رہی ہیں تھوڑی سی لمبی ہوتی ہیں، جن کے کنارے پر ہلکے کنگورے پائے جاتے ہیں۔ یہاں آپ اگر غور کریں تو آپ کو کنگورے نظر آ رہے ہیں، وہ یہ آپ کو ریحان کی پتیاں نظر آ رہی ہیں، پودا ریحان کا ہے، اور یہ ہے تلسی کا پودا۔ سب میں فرق ہے، تینوں میں تخم بالنگا الگ ہوتا ہے۔ بہت قریب سے اگر آپ دیکھیں تو سب سے اوپر بتایا گیا یہ تخم بالنگا کے پتی ہے، جبکہ ریحان کے پتے میں آپ کو بہت ترتیب سی نظر آتی ہے، چکنا چمکدار ہے، اتنا روئے دار نہیں ہے، اور نیچے سب سے تلسی کے پتے نظر آ رہے ہیں جن کی شکل و صورت بہت الگ ہے۔ تو آپ یہ تینوں کو بہت اچھی طرح سے پہچان سکتے ہیں۔ رگیں بے ترتیب لیکن گہری اور کافی واضح ہوتی ہیں۔ بالنگا کی شاخیں روئے دار اور چوکون ہوتی ہیں۔ یہ بالنگا کی شاخ کو آپ قریب سے دیکھ سکتے ہیں، اور اس کا تنا جو بیچ میں یہ چوکون تنا ہوتا ہے اور اس میں روئے نظر آ رہے ہیں، بلکہ پورے پودے میں آپ کو جگہ جگہ روئے نظر آئیں گے۔ پھول اس کے شاخ کی پوری لمبائی میں بے شمار خوشبودار پھول، زیادہ تر بینگنی رنگ کے لیکن سفید، نیلے اور گلابی رنگ کے بھی 6 سے 8 پھول چھوٹے چھوٹے گچھوں میں لگتے ہیں، جیسا کہ پودینہ میں ہم نے دیکھا تھا۔ ان پھولوں کا نچلا حصہ کچھ لمبوترا ہوتا ہے لیکن پنکھڑیاں بہت واضح نہیں ہوتی، آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں، حالانکہ پھول بتایا گیا لیکن پنکھڑیوں کی کوئی ترتیب نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس کے پھل 12 وری کے بعد پھول چھوٹے لمبوترے گنبد نما پھل میں بدل جاتے ہیں، جن میں تخم بالنگا بھرے ہوتے ہیں۔ بالنگا کے ایک پھل میں 4 تخم نکلتے ہیں۔ یہ آپ کو اس کا پھل نظر آ رہا ہے، یہاں پر یہ گنبد نما پھل ہیں، یہ کچھ ابھی سبز ہیں، یہ کچھ خشک ہونے لگے ہیں، اور یہ بالکل سوکھے ہوئے پھل بازار میں اسی شکل میں آپ کو تخم ملیں گے، اور یہی دوان مستعمل ہے، اسے ہی پانی میں بھگویا جاتا ہے۔ یہ نباتاتی خاکہ ہے تخم بالنگا کا، پورا پودا نظر آ رہا ہے جھاڑی نما، پھولوں کی کوئی شکل صورت نہیں ہے، بے ترتیب سے اس کے پیٹلز ہوتے ہیں، اس کی پنکھڑیاں، بیج نظر آ رہا ہے یہاں پر۔ تخم بالنگا پاکستان میں کافی اگتا ہے، باقاعدہ کاشت کی جاتی ہے، کشمیر میں بھی یہ نظر آتا ہے، لیکن ہندوستان کے دیگر علاقوں میں اب اس کی کاشت کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دنیا میں افغانستان، خلیجی ممالک، ایران، قزاقستان، یہ آپ دیکھ رہے ہیں پورے علاقے میں تخم بالنگا قدرتی طور سے مل جاتا ہے۔